ہمارا سپورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جتنی ذمہ داری سے ہم نے ساتھ میں مل کر ایک ساتھ بنگلور سٹی میں کام کیا ہے، میری امید رہے گی اس سے زیادہ اور زیادہ ایفرٹس ہم ساتھ میں کریں. کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. یہ تیمم کا نظام بامبے میں پہلا ایک حادثہ ہوا، ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا. بلکہ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جنازے کی نمازیں ہوئی وہ صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. ان کی فیملی نے اس کا انتظام کیا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیسے جمع رکھے تھے، وہ پورے پیسے انہوں نے اس کام کے لیے خرچ کیے. یہ ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں میں. یہ تو ایمبولینس کے لیے اور تجہیز و تکفین کے لیے اور پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے لیے ہے. بہت بڑا ہے، اس لیے ایک ہیلپ لائن سینٹر کا قیام بہت ضروری تھا. میں اس موقع پر آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ صوبہ کرناٹک اور بالخصوص شہر بنگلور اس وقت اس وبائی مرض میں جس انداز پر، جس ترتیب پر، جس نہج پر تمام طبقات کو اپنے ساتھ لے کر ایک منظم طریقے سے جو کام کی ابتدا شہر بنگلور نے، صوبہ کرناٹک نے شروع کیا تھا، الحمدللہ اس کے نتائج آپ حضرات کے سامنے. حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں ایک طرف علماء کرام شامل تھے، ڈاکٹرز حضرات یہاں موجود ہیں وہ شامل تھے، مختلف تنظیموں کے ذمہ داران شامل تھے، چاہے وہ جمعیت علماء ہو یا کئی تنظیموں کے وفاق جو اس وقت بنا ہے، مرسی فاؤنڈیشن یا دیگر تنظیمیں ہوں، ان سب کا مشترکہ کام کا ایک نہج بنا الحمدللہ. اور اسی مشترکہ طریقے پر آپسی مشوروں کے ساتھ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. میتوں کے لیے تیمم کا نظام بامبے میں پہلا ایک حادثہ ہوا، ایک مسلمان کی موت ہوئی اور وہاں اس کو جلا دیا گیا. اس کی خبر یہاں پہنچی تو یہاں کے علماء نے، ڈاکٹرز حضرات نے اور دانشوران اور تنظیموں کے ذمہ داروں نے بیٹھ کر کے اس کی فکر کی کہ ہمارے اپنے صوبے میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میت کے لیے اگر غسل کا امکان ہے، غسل کی دیا جا سکتا ہو تو غسل دیں گے، اور اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم ان کا تیمم ضرور کرایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی اور پھر تدفین ہوگی. اس کے بغیر کوئی مصالحت، کوئی کمپرومائز اس میں نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ اس اپنی پالیسی پر جمے رہے اور الحمدللہ اب تک جتنی یہاں میتیں اموات واقع ہوئی مختلف ہاسپٹلوں میں اس مرض کا شکار ہو کر، اس تنظیم نے جس میں مرسی فاؤنڈیشن بھی ہے، جمعیت علماء بھی ہے اور جناب BZ ضمیر احمد صاحب کے ایوب صاحب وغیرہ کی ٹیم بھی شامل ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان جو تیمم کرانے، مرد بھی عورتیں بھی شامل ہیں. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور تاریخی کارنامہ ہے، اور مرنے والوں کا جو آخری حق ہوتا ہے اس آخری حق کی ادائیگی میں یہ جو ٹیم نے کام کی ہے وہ بہت بڑا کارنامہ ہے، تاریخی کارنامہ ہے. اس پر یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی طرف مفتی افتخار صاحب نے اشارہ کیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے جب تک کوئی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اپنے بھائی کی مدد میں اگر لگا ہوا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائیں گے، اس کی ضرورتیں پوری کریں گے. شہر بنگلور، صوبہ کرناٹک اور ہمارا پورا ملک بلکہ پورا عالم اس وبائی مرض کا شکار ہے، اور مسلمان خاص طور سے چونکہ اس وبائی مرض کے شروع ہونے سے پہلے پورے ملک میں NRC اور CAA کا ایک ایسا شور اور چرچا تھا کہ جس کی وجہ سے پہلے ہی مسلمان گھبرائے ہوئے تھے.
ایک شہم، ایک ڈر اور ایک خوف مسلمانوں کے دلوں میں پہلے سے ہی تھا، اور یہ جو وبائی مرض پوری دنیا میں پھیلا ہے، اس وبائی مرض کا خوف بھی اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرایا گیا اور اتنا سہم اور ڈر لوگوں کے دلوں میں آیا ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی علامتوں کے موجود ہوتے ہوئے مسلمان اپنا علاج کرانے کے لیے گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، ہسپتالوں میں جانے ڈرتا ہے، اور کہیں اور جانے اس کو ایک ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور معاملہ مرض جب شدت پکڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جب کوئی ہسپتال جاتے ہیں تو پھر نتیجہ زیادہ مفید نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس خدمت میں لگے ہوئے، جن کا ہمارے پورے شہر کے لیے ایک بہت بڑا گویا ایک احسان بھی ہے کہ جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، ایسے موقع پر ہمارے حافظ سید عاصم صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خدمت کی ہے، افراد کو تیار کیا اور ساتھیوں کو تیار کیا، پھر ان کو والنٹرز کو کام پر لگایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستہ گزرتے ہوئے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی دین کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان 60-70 سے زیادہ شعبوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے میں پتھر پڑا ہو، راستے میں کوئی موز کا چھلکا پڑا ہو اور اس کو ہٹا کر گزر جائے، تو وہ بھی ایک ایمان کا عمل ہے، دین کی خدمت ہے، انسانیت کے ساتھ میں ہمدردی ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات علماء کرام کو اور حضرت مولانا عاصم صاحب کو اور دیگر حضرات ذمہ داران کو، انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، کیونکہ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ آسمان سے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو حقوق ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میت کا آخری حق جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کے بعد میت کا کوئی حق زندوں کے اوپر نہیں ہوتا۔ اس کو ادا کرنے کے لیے ہم لوگوں کو پوری کوشش کرنا ہے۔ تو مولانا عاصم صاحب اور ایمبولینس کے مسائل حل ہونے کے بعد الحمدللہ جن کا انتقال کرونا وائرس کے نام پر ہوتا ہے، ان کی میت کو لیا جاتا ہے، غسل تو نہیں، تیمم کرایا جاتا ہے، وہ بھی علماء کی سرپرستی میں، پھر ان کی تکفین ہوتی ہے، تدفین ہوتی ہے علماء کی سرپرستی میں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ مسئلہ علماء کے ہاتھ میں آنے سے پہلے جن کی جنازے کی نمازیں ہوگی وہ صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مولانا کی سرپرستی میں الحمدللہ ان لوگوں کی جنازے کی نماز، بلکہ عالم جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، ورنہ دوسرے موقع پر کوئی اور پڑھائے۔ میں بہت خوش ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکچولی شروع بھی یہی کرنا چاہتی تھی، ایک شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں بھی اس عظیم موقع پہ شامل کیا۔ تمام جو آج یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے لیے میرے تہہ دل سے شکریہ کہ ہمیں بھی آپ نے انوالو کیا، بہت 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 شکریہ۔ پہلی چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں، جب سے یہ کرونا بیماری ہندوستان میں آئی ہے، بنگلور کرناٹکا میں آئی ہے، تب سے ایک قوم کا جذبہ لے کر جتنے بھی لوگوں نے ساتھ میں مل کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی ایفرٹس اور ان کا میں کیا شبد نہیں مل رہے، بالکل الفاظ نہیں ہیں کہ جتنا زیادہ محنت کیا ہے۔ ہم لوگ ایز اے ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کی طرف سے تو کرتے ہی ہیں، بٹ ایک امت کا جذبہ کے ساتھ لے کر جتنا والنٹیئر ورک اب تک ہوا ہے اس کا نہ ہی کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی انداز لگا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے خود دیکھا ہے یہ کام، جو ہیلپ لائن سینٹر کھولا ہوا ہے، ایمبولینس کی جو فیسلٹی کی ہوئی ہے، اینڈ سب سے زیادہ شاید جو چیز مجھے دل کو چھو گئی تھی وہ یہ ہے کہ جب کرونا کا ایک پیشنٹ پازیٹیو ہوتا ہے، جب یہ خبر آتی ہے کہ کرونا کا پیشنٹ پازیٹیو ہے، سب اس کے اپنے گھر والے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں،
یہ ایسی بیماری کے وقت پہ ہمارے والنٹیئر ساتھ میں مل کے جا کے ایک کرونا پازیٹیو باڈی کو جا کے ان کا آخری حق عطا کیا، ان کے لیے تیمم کیا اور ان کے سارے بی بی ایم پی اور ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر ان کے لیے جنازے کا انتظام جو کیا ہے وہ بہت بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ بہت بڑی بات، بہت ہمت کی بات بھی ہے اور ایک جذبے کی بات ہے، بنا کوئی ایکسپیکٹیشن کہ اللہ کی راہ میں جو اتنا زیادہ کام کرے، ماشاءاللہ اللہ سب کو جو بھی اس دائرے میں اپنا ایفرٹ لگا رہے ہیں ان سب کو اللہ میں اس کا اجر ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ، یہ ایک دعا رہے گی میری۔ ہمارا سپورٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، جتنی ذمہ داری سے ہم نے ساتھ میں مل کر ایک ساتھ بنگلور سٹی میں کام کیا ہے، میری امید رہے گی اس سے زیادہ اور زیادہ ایفرٹس ہم ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن نو ڈاؤٹ، کیونکہ حکومت کی طرف سے بھی ہر دن فیسلٹی بڑھائی جا رہی ہے اور ہر دن نئے گائیڈ لائنس آ رہے ہیں۔ پہلے کوارنٹائن میں رکھتے تھے لوگوں کو، پورے خاندان کو رکھتے تھے، اب چونکہ جگہ نہیں ہے گھر میں ہی رکھ رہے ہیں، تو اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن نو ڈاؤٹ۔ اس لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا ایک سینٹرل نمبر ہو، جس طرح یہ کال نمبر ہے، یہ تو ایمبولینس کے لیے اور تجہیز و تکفین کے لیے اور پیشنٹ کو شفٹ کرنے کے لیے ہے، اور اسی طرح ایک نمبر انشاءاللہ عنقریب ہوگا جس میں ڈاکٹر 24 گھنٹے دستیاب ہوں گے، جس میں پیشنٹس کو صلاح دیا جائے گا اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں کوشش کی جائے گی۔ ابھی تمل ناڈو کے اندر انہوں نے ایک سینٹرلائز ڈیٹا بیس بنایا ہے، ایک نمبر کال کریں گے تو پتہ چلے گا کون سی ہسپتال میں کتنے بیڈز ہیں۔ ہماری ریاست میں وہ نظام نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کی طرف بھی دھیان دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک ٹیم جس کے بارے میں حضرت مفتی اسلم صاحب بول رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے کام کرنے والے، اس میں سے میں اس وقت جو ہے ہمارے 2 قبرستان، ٹانیلی روڈ قبرستان اور قدوس صاحب قبرستان، اور بلکہ میسور روڈ قبرستان والوں کو بھی میں نے دعوت دی تھی، وہاں کے والنٹرز کو، جنہوں نے بارش میں، سردی میں، دھوپ میں، رات کے وقت میں، رات کے 11 بجے دفن کرنے کا مسئلہ آتا، صبح کو مسئلہ آتا، ایک عام میت کو دفن کرنا اسے لوگ تھک جاتے ہیں، اور یہ کووڈ کیس ہے، پوری کٹ پہن کر جانا اور ان کو دفن کرنا، ایٹ اے ٹائم جو ہے ایک مرتبہ قبرستان میں 3 میتیں آ جاتی ہیں، 1 گھنٹے کے 12 بجے ایک میت آ رہی ہے، پھر 2 بجے، پھر ان کو ویٹ کر کر پھر دوسری میت کی تدفین کرتے، پھر رات کو پھر کل ایک ٹانیری روڈ قبرستان میں ایک میت کا آنا تھا سی وی رامن ہاسپٹل سے، بارش شروع ہو گئی مغرب عشاء کی نماز کے بعد، تو وہاں سے مجھے فون کر کے کہنے لگے عاصم صاحب دعا کریں کہ کسی طرح بارش کم ہو جائے یا کھڑ جائے، چونکہ ہم لوگ آ گئے ہیں، ایمبولینس بھی آ گئی ہے، قبر بھی تیار ہے، لیکن بارش کی وجہ سے ہم دفن نہیں کر پا رہے، جنازے کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی دشواریوں کے ساتھ وہ لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے تھے۔ آج میں نے ان کو بلایا ہے، یہاں نوجوان ہیں ہمارے ٹانی روڈ کی جو ٹیم لیڈر ہیں، ہمارے تفو صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں، 1 منٹ ذرا سامنے آ جائے، آئیے 1 منٹ، اور آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جی آئیے، یہ ہمارے واجد صاحب، یہ 2 نوجوان، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اسی طرح قدوس صاحب قبرستان کی ٹیم کے جو ذمہ دار ہیں جناب محیب بھائی اور زبی بھائی ہیں، زبی بھائی اچھا، یہ آئیے سامنے آئیے، ماشاءاللہ۔ یہ کون؟ ہاں جی ماشاءاللہ، یہ کبیر بھائی ماشاءاللہ نماز جنازہ ٹانی روڈ میں جاتے ہیں تو یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ اس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ہم لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہاں یہ تھک جائیں گے، کیا ہوگا، میں ہر 2 دن کو اپنے گھر پہ بلا رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ہمت اور حوصلہ افزائی کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حضرات کی طرف سے بھی کچھ تقاضے ہیں، انشاءاللہ میں دعا کے بعد صدر صاحب سے اور ہمارے دوسرے اکابر علماء کے سامنے رکھوں گا، ان کے کچھ تقاضے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ آپ نے کارگزاری سنائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کارگزاری کو سننے کے لیے اور بھی وقت چاہیے۔ جو حادثات پیش آئے ہیں، جو انتقال اور پھر ان کے وارثین کے جو احوال آپ نے دیکھے ہیں، اس کو سننا مستقل ایک وقت چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور سے قبرستان میں جو خدمت انجام دینے والی جماعت ہے جو اس وقت موجود ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تمام ساتھیوں کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص طور سے جمعیت علماء کرناٹک کی طرف سے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ انشاءاللہ مل بیٹھیں گے اور آپ کے جو تقاضے ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، اس کو بھی حل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہر اجلاس کے بعد آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ شکر کی ادائیگی کا ہے۔
شکریہ ادا کرنا کوئی وہ رسم نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ادا کیا جائے. تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کی توفیق ہم سب کو دی، ہمارے ساتھیوں کو دی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.